وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. آج تک یہ ویلڈ ہے بات مسلمانوں کے اندر بھی کہ بغیر علم کے سرکش شیاطین کی پیروی کرنا، خواہ وہ جنوں میں ہے یا انسانوں میں ہے یا جمعے کے دن ممبر رسول کے اوپر ہے، بغیر علم کے کہانیاں کروا کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پریفر کر رہا ہے اس بات کو کہ آپ نے علم کے اوپر اپنے عقائد کی بنیاد رکھنی ہے. علم سے ہٹ کے جو بھی آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے وہ شیطنت ہے. کتب علیہ انہ من تولاہ جس کے بارے میں مقدر ہو چکا ہے، یعنی شیطان کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تو تقدیر میں معاملہ اب طے ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ خود گمراہ ہوا تکبر کی وجہ سے. تو شیطان جو مردود بارگاہ ہے، جس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس کے اپنے عمل کرنے کے سبب کہ من تولاہ کہ جو اس کے ساتھ دوستی بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور وہ اس کی رہنمائی کرے گا آگ کے عذاب کی طرف. قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 جگہ آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر. ان تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ جب شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے تو اس نے اللہ تعالی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے ہی کیوں، اس آزمائش کی وجہ سے میں گمراہ ہوں، گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ. تو میں انسانیت کو تیرے سیدھے راستے سے بہکا دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں انسانیت کی حفاظت کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی تیری پیروی کرے گا اس کو تیرے ساتھ اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. ہاں یہ ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، یعنی جن کو میں چن لوں گا، خالص کر لوں گا اپنے لیے، اور وہ صرف انبیاء ہیں علیہم السلام، باقی سب مخلص ہیں، اخلاص شو کرنے والے، مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. تو مخلص لوگ بچ جائیں گے. دوسرا بینیفٹ یہ دیا عام انسانیت کو، یہ تو صرف انبیاء کے لیے خاص تھا، عام انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا میرے بندوں کے اوپر، یعنی وہ صرف دعوت دے گا. شیطان سے آخری ملاقات سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے کانٹیکسٹ میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو آخری گفتگو ہونی ہے انسان کی، جہنم میں پھینکا جانے سے پہلے جب فیصلہ ہو چکے گا شیطان کے لیے بھی جہنم کا اور اس کے ماننے والوں کے لیے بھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اس وقت انسان کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا کہ آج اپنی جان کو ملامت کر، نہ میں تیرا مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہوں، نہ تو، میں تو صرف تجھے دنیا میں بلایا کرتا تھا اور تو نے میری دعوت قبول کر لی، تو آج اپنے آپ کو ملامت کر. تو جو لوگ خود دوستی گانٹتے ہیں وہ جہنم میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اور پھر سورہ صاد کے اینڈ پہ جب یہ قصہ آدم اور ابلیس کنکلوڈ ہوا ہے تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، اے نبی ان سے فرما دیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. میں نے کلیئر کٹ تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور واقعی نبی اسلام کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، نبی تکلف کر نہیں نہ سکتا، وہ تھوڑا سا تکلف کرے گا وہ دین کا حصہ بن جائے گا، اس لیے آپ علیہ السلام کلیئر کٹ گفتگو کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ دیکھو مال میں جو اللہ کا حق ہے یہ تم نے ادا کرنا، اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے، ایسا نہ ہو قیامت والے دن کسی کی گردن کے اوپر اس کا اونٹ سوار ہو جس کا حق اس نے نہیں دیا تھا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی یا مال غنیمت میں اونٹ دبا لیے تھے، اور وہ
چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا. ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کرے. میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا. کسی کی گردن پہ اس کی بکری سوار ہو. اس طرح نبی الاسلام نے چیزیں گنوائی. اور ہمارے یہاں یہ جب ہم میٹرک میں تھے تو اغثنی یا رسول اللہ کا بیج میں ادھر لگایا کرتا تھا. اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کریں. بیسیکلی وہ یا اللہ مدد کے مقابلے پہ بیج بنایا گیا تھا. کاش اس بیج کے نیچے حوالہ لکھا ہوتا بخاری کا, کوئی حدیث کا نمبر لکھا ہوتا, اور اس وقت بخاری لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی, اور ہم پڑھ لیتے کہ یہ تو نبی الاسلام بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا. شفاعت رسول کا عقیدہ ایک الگ سے چیز ہے, وہ برحق ہے, اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے. اور مطلقاً جو شفاعت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے, کیونکہ قرآن میں آیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کے اذن سے تو شفاعت ہوگی, ہاں دھونس زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن نبی الاسلام نے کلیئر کٹ امت کو بتا دیا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب سورہ الشعراء کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو نبی الاسلام نے اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کو مخاطب کیا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, مال میری ملکیت ہے دے دوں گا, لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. بیسیکلی ہمیں سنایا جا رہا تھا, لیکن امت نے اس سے درس عبرت حاصل نہیں کیا کہ اگر نبی الاسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اعمال لے کر آنے ہیں, تو شیخ عبد القادر جیلانی اگر آپ کو یہ کہانی کروا رہے ہیں بقول آپ کے, ہمارے نزدیک تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی. اگر کی بھی ہوئی ہے تو اللہ کو جواب دے ہوں گے. کوئی قرآن و سنت تو ان کی بات نہیں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید قیامت تک جتنے ہونے والے ہیں لے نہ جاؤں اپنے ساتھ, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک رجسٹر دیا جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام ہیں. نبی الاسلام کے پاس کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جس میں قیامت تک نبی الاسلام کے امتیوں کے نام ان کے حوالے کیے جاتے. البتہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے ایک دن 2 بکس اٹھائی ہوئی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ ایک میں جنتیوں کے نام ہیں, ایک میں جہنمیوں کے, اور وہ ایک عبرت کے لیے. یہ نہیں کہ نبی الاسلام وہ کوئی فزیکلی کوئی ایسی بک دے کے گئے, ورنہ تو آج امت نے اس کو ٹرانسفر کیا ہوتا نا, لو سامو. یعنی قرآن کے بعد سب سے قیمتی چیز وہ کتاب ہونی چاہیے تھی, تو یہ ایک سمبولک چیز تھی. وہ کتاب موجود ہوتی ہر کوئی دیکھ لیتا, اس سے بڑا کوئی معجزہ ہی نہیں ہونا تھا. مطلب آج ہم ٹرمپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آپ کا نام اس میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں, آپ تو آج پیدا ہوئے ہیں, تو سب لوگوں نے ایمان قبول کر لینا تھا. تو ایک سمبولک چیز تھی. بہرحال عبد القادر جیلانی تو پیغمبر بھی نہیں, ان پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. نبی الاسلام کی وفات کے تقریباً 450 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں 471 میں, اور 561 میں وہ اللہ کے پاس واپس چلے گئے. تو ان کی طرف اس طرح کی چیزیں منسوخ کی. اب قرآن و سنت پڑھا ہوتا تو کبھی کوئی اس طرح کی چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتا. تو اتنا کریٹیکل معاملہ ہے آخرت کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا, صرف رشتے کی بنیاد پہ. ہاں عمل درست ہو تو پھر نسب کا فائدہ ہے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہی ہے سلام اللہ علیہا, لیکن نسب کی وجہ سے نہیں, عمل کی وجہ سے. پھر جامعہ ترمذی میں آیا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, صرف نسب کی وجہ سے نہیں, عمل کی وجہ سے. تو ہم دونوں ایکسٹریمز کا رد کرتے ہیں. ان لوگوں کا بھی رد کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نسبت کوئی چیز نہیں ہے, اور ان لوگوں کا بھی رد کرتے ہیں کہ جی عمل سے کچھ نہیں بنتا. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں, دونوں بیک وقت جمع ہوں گی, پھر نور علی نور ہو جائے گا. ادروائز اگر آپ ایک طرف جھک جائیں گے تو آپ حق کے راستے کو چھوڑ دیں گے. اللہم اجرنا من النار, آمین. اب بڑی کریٹیکل آیت آ رہی ہے, سورۃ الحج کی آیت نمبر 5. یہ بھی اس حوالے سے کریٹیکل ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں, خصوصاً ماں کے پیٹ میں, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ڈسکس کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ المؤمنون میں بھی آئے گی.
چونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، لہذا یہ آیت کامن ہے دونوں میں. یہ زیادہ لمبی ہے، وہ اس سے مختصر ہے، لیکن اس میں کچھ چیز ایسی آئی ہے جو اس میں نہیں ہے، اور اس میں زیادہ ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے ان میں سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے، جب تک کہ ہمارے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے ایمبریونک سٹیج سے ہوتے ہوئے ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بھی بیان کر دی، اس کی کیفیت بھی، اور اس حوالے سے جو پروفیسر کیتھ مور ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور اسلام بھی قبول کر لیا. میں نے قرآن پاک کے تعارف پہ جو 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے اس میں بھی ان کا ذکر کیا تھا. انہی آیات کو انہوں نے تصاویر کے ذریعے پریزنٹ کیا، اور باقاعدہ جو ولیم کیمبلز کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا 2000 میں یا 2001 کے اندر، 9/11 سے پہلے کا واقعہ یہ، اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. اور ڈاکٹر مورس بوکائل جو فرینچ سرجن مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کافی تفصیل کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان کی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کچھ شک ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا، اگر کوئی شک ہے نا اس حوالے سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے سٹارٹ میں تمہیں جب تم کوئی شے نہیں تھے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر نطفے سے. اب قرآن حکیم میں جو یہ ترتیب آئی ہے اس میں مٹی کا ذکر کیوں آیا؟ ایک تو انیشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد بھی جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے، جس طرح کی کھیتی اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفہ سے، ثم من علقہ، اور پھر ایک سسپینڈڈ چیز سے. ویسے پرانے جو تراجم ہیں اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے خون کا لوتھڑا، وہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن آج ہمارے پاس سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے یہ چیز سمجھنا آسان ہے کہ یہ علقہ سے مراد سسپینڈڈ چیز، معلق چیز ہے. اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یوٹرس کے ساتھ جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، ایسے جیسے یہ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے نا ایک طرف سے جڑا ہوا، کینٹیلیور ہم اس کو اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ایسا ایمبریو جو کہ سسپینڈڈ فارم میں تھا انیشلی، ثم من مضغہ، اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ و غیر مخلقہ، اس کی کچھ تخلیق تو مکمل ہوئی ہوتی ہے اور کچھ نامکمل ہوتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم پر ظاہر کر دے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ قرار بخشتا ہے رحم مادر میں، یوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے وہاں پر اس بچے کو رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ آلموسٹ 9 مہینے کا پیریڈ ہے انسان کے کیس میں، خرگوش کے کیس میں 1 مہینے کا پیریڈ ہے، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے کا پیریڈ ہے، اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیریڈ آف ٹائم رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحم مادر میں ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں.
یہ اللہ کی قدرت ہے جی. یعنی ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے. اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، اس کی تفصیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. 40 دن کے لیے جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر اسی طریقے سے مدغہ بنتا ہے، اور پھر آلموسٹ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مزید تفصیلات جو آگے آ رہی ہیں وہ بخاری مسلم میں ذرا مزید اسے ایکسپلور کیا گیا کہ فرشتے اس کی تقدیر کا بھی بتا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ڈیوائن علم ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. اور وہ جو اس کی تقدیر ہے وہ اس نے اپنی تقدیر خود کمانی ہے جو وہ کر رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی پابند کیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، 3 لیکچرز، مسئلہ 104A-B-C. اس میں نے 200 آیات کور کی قرآن سے، اور بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث جن سے لوگ غلط رزلٹ نکال کے جبریہ کی طرف چلے جاتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت یا جہنم میں پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ. ان کا بھی رد کیا تھا اور قدریہ کا بھی رد کیا تھا جو تقدیر کے سرے سے منکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے، بعض میں نہیں دیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پھر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ینگ ایج کے اندر کئی لوگ ہیں فوت ہو گئے. آپ قبرستان جائیں تو آپ کو کئی کتبے نظر آئیں گے کہ جو آپ کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو فوت ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں. اب پچھلے دنوں ہمارے وہ ایک بھائی کم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اہل تشیع، بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے، تو ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی 1-1.5 مہینہ پہلے. تو ان کی تاریخ پیدائش 1993 کی تھی اور وہ 2026 میں فوت ہو گئے. یعنی مجھ سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے اور مجھ سے پہلے فوت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر مقدر جتنی کی ہے وہ اس نے گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رذیل عمر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی بہت لمبی عمر پا کے وہ فوت ہوتے ہیں. ویسے جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں. میجورٹی ایوریج ویسے یہی بنتی ہے. یہ تو اب سائنس کی برکت سے لوگ 60 تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یا 70-80 تک، ورنہ جب بیماریوں پہ قابو نہیں تھا تو 10 بچے ہوتے تھے تو بیچ میں سے 1-2 ہی جو ہیں وہ 50-60 کراس کرتے تھے. زیادہ تر چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے. 35-40 سال کی عمر میں نانی نانا دادی دادا بن چکے ہوتے تھے. 1880 تک آسٹریلیا میں ایوریج لائف جو ہے وہ 32 سے 34 سال تھی، آج 84 سال ہے. لیکن یہ زیادہ زیادہ کتنی کوئی بڑھا لے گا؟ میڈیکل ڈیتھ تو پھر بھی انسان کی آ جانی ہے. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میری دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سال 8 مارچ 2026 کو، اور ان کی پیدائش 1921 کی تھی. 105 ایئرس. کوئی بیماری نہیں تھی. میڈیکلی آہستہ 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 تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے، انسان کا اینڈ تو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو آخری عمر ہے یہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کا ذکر یہاں پر آئے گا. رذیل عمر جو ہے نا، اس سے نبی الاسلام نے پناہ مانگی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ہم نے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، گرین کارڈ، اس پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے.
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका मिनल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। मैं पनाह मांगता हूं इस चीज से कि रजील उम्र तक लौटाया जाऊं। नबी इस्लाम भी देखें 61 ईयर्स की एज में दुनिया से चले गए। 63 तो ल्यूनर ईयर्स बनते हैं चांद के एतबार से, जो हमारे सोलर ईयर्स हैं उनके एतबार से नबी इस्लाम की एज 61 ईयर्स थी। तो ये जो बड़ी उम्र है ये इंसान के लिए आजमाइश भी बन जाती है, और उसी में से एक आजमाइश का जिक्र है, लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैआ, ताकि वो कुछ भी ना जाने बहुत कुछ जानने के बाद। यानी आखिरी उम्र में जाके इंसान बाज का डेमेंशिया का शिकार हो जाता है। ये तो मेरी दादी माँ के साथ कुछ अरसा रहा, शुक्र है उन दिनों में जेल था, वरना सबसे बड़ी मुसीबत उनको संभालना होता। तो उसमें यह होता है कि इंसान की याददाश्त वक्ती तौर पे चली जाती है, इन पुरानी बातें याद होती हैं, जो ताज़ा ताज़ा बातें हैं वो इंसान भूलना शुरू कर देता है। ये भी नेकी है उसके साथ जो हो रही है, और पुरानी भी सारी नहीं, जो उसकी ज़िंदगी के कोई क्लोज रिश्ते हैं वो उसको याद रहते हैं, बाकी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है। बड़े बड़े उलमा हैं आखिरी उम्र में, आप अगर उनसे कोई सुन्नत अज़कार दुआएं भी सुने तो वो भूल चुके हुए होते हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कमज़ोरी अटैच कर दी। ये 5 कमज़ोरियां ऐसी हैं इंसान के साथ कि उसके बाद कोई इंसान तकब्बुर करने का सोच भी नहीं सकता। नंबर 1 खाना पीना, इसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। नंबर 2 टॉयलेट, यानी जो खाया उसको बाहर भी निकालना है, पेशाब बंद हो जाए तो बंदा खत्म। नंबर 3 नींद, 24 घंटे में एक दफा ना सोएं तो अगले 24 घंटे आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मशीन तो परफॉर्म कर लेती है, इंसान नहीं कर सकता। करेंगे भी तो बस आधे जिंदों में होंगे आधे मुर्दों में, और उससे अगले 24 घंटे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 3 बड़ी बड़ी चीजें। चौथी चीज बुढ़ापा, जिसको आप टाल नहीं सकते। आप बीमारियों पे काबू पा लें, लेकिन वक्त के साथ साथ जो आपकी मेडिकल लाइफ खत्म होती जा रही है, मेडिकल लाइफ, मैं उस लाइफ की बात नहीं कर रहा जो तकदीर में आपके लिए मुकर्रर है, मेडिकल लाइफ भी खत्म होना शुरू हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 40 साल है, लेकिन मेडिकल लाइफ उनकी 60 साल हो चुकी है। बदपरहेजी की वजह से, ऐसी खुराक खाने की वजह से, ओवर ईटिंग करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से। और बाज ऐसे हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। पिछले दिनों वो हजरत ट्रंप का उन्होंने दिल चेक किया ना, उम्र 85 साल, दिल कह रहे थे 65 साल वाले के बराबर है। अपने आप को मेंटेन कर लिया। अब तो अद्वियात भी आई किसी हद तक, पर मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो ये 4 बड़ी कमजोरियां, और 5वीं जो सबसे बड़ी कमजोरी, मौत। मौत वो हकीकत है जिसके ऊपर इंसानियत का इजमा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खुदा की जात के बारे में इंसानियत में इख्तिलाफ मौजूद, आखिरत के दिन के बारे में इख्तिलाफ मौजूद, लेकिन मौत के बारे में सब के सब एग्रीड हैं कि ये आनी ही आनी है। मेडिकल लाइफ तो आ ही जानी है। कुछ साल पहले ये हमारी जो एक्स क्वीन थी, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो वही क्वीन थी, उनकी डेथ हुई तो वजह बताएगी कि मेडिकल डेथ हुई है उनकी, कोई बीमारी नहीं है, बस उम्र पूरी होगी। तो ये 5 कमजोरियां हैं इंसान के साथ अटैच। नंबर 1 खाना पीना, नंबर 2 टॉयलेट, जो खाया उसको बाहर निकालना है, नंबर 3 नींद, नंबर 4 बुढ़ापा, और नंबर 5 सबसे बड़ी कमजोरी कि इंसान ने मर जाना है। इसीलिए खुदा इंसान की जरूरत है कि वो इन कमजोरियों का मुरक्कब है। अगर ये कमजोरियां इंसान के साथ अटैच ना हो तो इंसान फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे, और यही आपको जन्नत में अल्लाह ताला ने अता फरमाना है। बुखारी मुस्लिम में है, मौत खत्म हो जाएगी, मेंढे की शक्ल में ला के मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। जन्नतियों को कहा जाएगा खुशखबरी है, तुम्हें मौत आनी नहीं, खत्म। अल्लाह ताला ने अपनी डेस्टिनी में मुकर्रर कर लिया कि मौत खत्म, नो टेंशन। और जहन्नमियों के लिए यह वईद है कि तुम्हें भी मौत नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर मुस्लिम शरीफ में आता है
کہ فرشتہ ندا کرے گا آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یہ حالت ہو جاتی ہے بڑے بڑے فلاسفرز کی۔ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں آخری وقت میں ان کو ملا تو میں نے اس وقت اندازہ کیا کہ ان کی کیا حالت ہوئی بھی ہے، کہ اتنا بلا کا حافظہ تھا ان کا، لیکن آخری عمر میں پھر انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا محقق اور مفسر اس رذیل عمر تک پہنچایا گیا ہے اور اسے کئی چیزیں یاد ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کا، یہ بلٹ ان کمزوری ہے اس کے ساتھ اٹیچ، ایسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکل کے ساتھ ہی پلانٹ کا جو سائیکل ہے وہ بیان کر دیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولنا شروع کر دیتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر طرح کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا کہ اس کی خوراک سے نطفہ بنا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا سلسلہ اس کے ماں باپ کو بنایا، اس طریقے سے پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی فصلیں اگاتا ہے اور زمین کو رونق افروز کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی جو تمہارے لیے رکھی ہے کہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں یہ چیز روز روشن کی طرح عیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین سے کھیتی کو اگا لیتا ہے پانی کی برکت سے، قیامت والے دن تمہیں بھی اسی زمین سے نکال لے گا۔ یعنی خواہ کوئی شخص قبر میں دفن کیا جائے یا اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر جائے یا کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، ہے اس کا سب کچھ اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر، اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا۔ اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے کھیتیاں نکال لیتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا ان مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن۔ تو بیسیکلی عقیدہ توحید کو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو اظہار ہونا ہے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سٹارٹ میں ایمفسائز کیا ہے۔ اب پھر وہی بات دوبارہ علم والی آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی ہدایت کے، یعنی کہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ہدایت کے اور کتاب کے۔ اور اللہ معافی دے، مسلمانوں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں ان کے ایسے ایسے عقائد ہیں کہ جو قرآن و سنت میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عام بندوں سے پوچھیں گے سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو وہ آپ کو بتائیں گے سورۃ الانبیاء میں یہ لکھا ہوگا کہ انبیاء کی کیا شانیں ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ کیا کیا معجزات کر کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ الانبیاء کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ
انبیاء ہی صحیح خالص توحید بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے ہر معاملے میں اپنا مشکل کشا حاجت روا اپنے رب کو مانتے تھے. یہ ٹاپک ہے. اب کوئی سورۃ الانبیاء پڑھے تو اس کی عقیدہ توحید درست ہونا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نام انبیاء رکھا ہے اور عقیدہ توحید اس میں بیان ہوا ہے, لیکن نہیں توفیق ملتی بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے. اور نبی اسلام کو یہ سکھایا گیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن سے پہلے ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس کتاب سے پہلے جو کوئی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا تمہارے پاس موجود ہیں وہ لے آؤ. او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار ہوں انبیاء کی احادیث. ظاہر ہے علم کے آثار کتاب کے الگ اگر ذکر ہو رہا ہے تو وہ احادیث کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اگلے انبیاء کی احادیث. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نے توحید کا حلیہ بگاڑ دیا ہے عقائد و نظریات کے پوائنٹ آف ویو سے, تو بتاؤ کہ اگلی کتابوں میں یا انبیاء کی تعلیمات میں کہاں یہ موجود ہے. قرآن میں تو چلو توحید آئی, اور دیکھیں یہ ایسی ویلڈ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج تک موجود ہے. آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں تورات اور انجیل موجود ہیں ان میں بھی توحید خالص ہی ہے, اور وہی توحید سبب بن رہی ہے کئی نان مسلمز کے مسلمان ہونے کا. وہ کہتے ہیں کہ جو توحید قرآن بیان کر رہا ہے یہ پریکٹیکلی صرف مسلمان اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, یا آج کے یہودی بھی کسی درجے میں اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف انبیاء کے پوائنٹ آف ویو سے, ورنہ میجورٹی جو کرسچنز کی ہے 99.9% وہ تو توحید کے حوالے سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم اور ہدایت اور کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, عقائد و نظریات بیان کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید کھول رہے ہیں. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ, اور تکبر سے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ گردن کو مروڑے ہوئے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دیں. یعنی ایک غریب و تو بدتمیز, ایک بے علم, اور اوپر سے کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ ہے. میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا جب ہماری پرانی اکیڈمی تھی تو میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد درس کا سلسلہ کر کے باہر نکلا تو ایک بندے نے مجھے روک لیا. اس نے کہا مجھے ذرا رفع الیدین کے بارے میں بتائیں. وہاں ایک چرسی پوڈری آدمی کھڑا ہوا تھا جس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ اس وقت بھی آدھے نشے میں ہے, بالکل پتلا پتنگ, زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے, سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے اور وہ آگے جواب دینا شروع ہو گیا. میں نے بھی مزہ لیا, میں نے کہا چلے بولے. تو وہ بتا رہے کہ جی یہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے بغلوں میں تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو میں نے تسلی سے سنا, میں نے کہا جی یہ جو بتا رہے ہیں نا یہ بھی آپ تحقیق کر لیں, اس کے لیے آپ اپنے علماء کے پاس جائیں اور یہ حدیث ہمیں بھی لا دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی رفع الیدین چھوڑ دیں گے. اور پھر ساتھ یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ عید والے دن کیا حنفی حضرات بغلوں میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو وہ 6 تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, اور عشاء کی نماز میں تو انہوں نے بغلوں میں بت نہیں رکھے ہوتے, لیکن وطر کی نماز وہ بت رکھ کے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ تیسری رکعت میں جا کے بت گرائیں, اور پہلی 2 رکعتیں بت سمیت وہ پڑھتے ہیں کیونکہ رفع الیدین تو نہیں کرتے. جھٹکے لوگوں کے لیے اسی قسم کا جھٹکا جواب ہے. تو بغیر علم کے, بغیر کتاب کے اس قسم کی باتیں کرنا, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کے ہاں یہ کتنی چیز مشہور ہوئی, علم بس کریوں یار, کہتے ہیں زیادہ پڑھنا بھی چاہیے, شیطان بھی اتنا بڑا عالم سے گمراہ ہو گیا, اندازہ کریں. استغفر اللہ, علم کی توہین کرتے ہیں. علم تو اللہ نے قرآن میں انبیاء کا خاصا بتایا, شیطان کا تو بتایا نہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک کتاب لکھی, کیا ابلیس عالم تھا؟ تو انہوں نے کہا جاہلو, اپنی جہالت کو چھپانے کی خاطر انگور کھٹے ہیں, انگوروں تک پہنچ نہیں سکتے, تو اب تم کہہ رہے ہو انگور کھٹے ہیں, یعنی تم علم خود تو حاصل کر نہیں سکے تو علم کی مذمت کرنی شروع کر دی ہے. حالانکہ نبی الاسلام کو کیا دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما. نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا, اس سے بڑا تو جاہل کوئی نہیں تھا. علم یہ نہیں ہے
کہ انسان تکبر کرے. علم یہ ہے کہ جب اسے اللہ کا حکم پہنچے تو وہ سر تسلیم خم کر دے. یہ ہے علم, اور اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا. ورنہ اگر کوئی ڈگری والا عالم ہے تو وہ بھی جاہل مطلق ہے اگر وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تکبر میں رہتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوئے ہیں, لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم آخرت کے دن, قیامت کے دن اسے جلانے والی آگ کا مزہ چکھائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آمین. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اس روز اسے بتایا جائے گا کہ یہ سزا ہے ان اعمال کی جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے, جو کمائی تو نے بھیجی تھی, اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے. یعنی آج جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم کا ہی سوال کرنا چاہیے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. آمین.